علامہ اقبال کا جنازہ۔ اقبال کا انتقال لاہور میں 21 اپریل 1938 کو ہوا۔ لوگ دیوانہ وار ان کے مکان پر جمع ہو گئے۔ ان میں مسلمان بھی تھے اور ہندو اور سکھ بھی۔ ان کی تدفین کے لیے ان کے احباب نے بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کی سیڑھیوں کے بائیں جانب ایک جگہ کا انتخاب کیا۔ یہ جگہ محکمہ آثار قدیمہ کی ملکیت تھی۔ اس کے لیے پنجاب کے وزیر اعلیٰ سر سکندر حیات خان سے رابطہ کیا گیا، جو اس وقت سرکاری دورے پر کلکتہ میں تھے۔ انہوں نے یہ جگہ دینے سے انکار کر دیا، حالانکہ چند سال کے بعد وہ خود مسجد کی سیڑھیوں کے دائیں جانب دفن ہوئے۔ بہرحال اس موقع پر انگریز گورنر زیادہ مددگار ثابت ہوئے۔ دہلی سے منظوری آتے آتے شام ہو گئی۔ اس وقت تک اخبارات نے اپنے اپنے خصوصی ضمیمے شائع کر دیے۔ چنانچہ جب شام کو جنازہ اٹھا تو کم از کم 20,000 لوگ اس میں شامل تھے۔ یتیم خانہ انجمن حمایت اسلام کے خاموش اور غمگین بچے سڑک کے کنارے قطار باندھے کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سیاہ ماتمی جھنڈیاں تھیں۔ یادیں دلوں میں تازہ ہو گئیں جب اقبال ان یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے چندہ جمع کرنے کی خاطر انجمن حمایت اسلام کے سالانہ اجلاس میں اپنی نظمیں ترنم سے پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ نماز جنازہ 2 دفعہ پڑھی گئی۔ ایک دفعہ اسلامیہ کالج کے گراؤنڈ میں، جس میں تقریباً 50,000 لوگوں نے نماز پڑھی، اور دوسری دفعہ بادشاہی مسجد میں، جہاں وہ عید کی نماز ضرور پڑھا کرتے تھے۔ ان کا جسد خاکی رات کو 9:45 پر لحد میں اتارا گیا۔ اقبال کا آخری مجموعہ کلام فارسی میں تھا اور ابھی تک غیر مطبوع تھا۔ اس مجموعے کا نام انہوں نے ارمغان حجاز رکھا تھا۔ یہ اسی سال کے آخر میں شائع ہوا۔ اس میں ان کا آخری اردو کلام بھی شامل تھا۔ اقبال کی وفات کو 2 سال بھی نہ ہوئے تھے کہ مارچ 1940 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ان کے مزار کے قریب ہی منٹو پارک میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ہندوستان کے شمال مغربی صوبوں پر مشتمل ایک نئی اسلامی ریاست قائم کرنے کی قرارداد منظور کی گئی۔ اس کے 2 سال کے بعد قائد اعظم نے اقبال کے خطوط شائع کیے، جو ان کے نام اقبال نے اپنے آخری ایام میں لکھے تھے۔ قائد اعظم نے مسلم اکثریتی صوبوں اور نیز اقلیتی صوبوں میں مسلم لیگ کی حالیہ مقبولیت پر اقبال کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا تھا: ہماری منزل مقصود کو قریب لانے میں جو عوام سے اب تک اوجھل تھی، اقبال نے غیر معمولی کردار ادا کیا تھا۔ قائد اعظم کے اس بیان کو قوم پرستوں نے شک کی نظر سے دیکھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اقبال نے تو محض صوبوں کی از سر نو تشکیل کا منصوبہ پیش کیا تھا، وہ کبھی ملک کی تقسیم کو منظور نہ کرتے، کیونکہ وہ تو خود قوم پرست تھے۔ بہرحال جناح کامیاب ہوئے اور پاکستان ہندوستان سے الگ ہو گیا۔ برطانیہ نے 15 اگست 1947 کو ہندوستان کی آزادی کا دن مقرر کیا، لیکن ہندو جوتشیوں نے اس دن کو منحوس قرار دیا، لہٰذا نامزد وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس 14 اگست کو طلب کیا اور اجلاس کی کارروائی نصف شب تک جاری رکھی تاکہ وہ اعلان آزادی اپنی جوشیلی تقریر سے کر سکیں۔ اجلاس کے اختتام پر سچیترا کرپلانی نے،
جو بعد میں ایک بھارتی صوبہ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنی۔ اقبال کا ترانہ ہندی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اپنے قومی شاعر ٹیگور کے ترانے جن گن من کے ساتھ گا کر سنایا۔ کراچی میں قائد اعظم نے نئی اسلامی ریاست کا سبز پرچم لہرایا، جسے سرکاری طور پر تصور اقبال کا نتیجہ قرار دیا گیا۔ آنے والی ہر حکومت نے پاکستان کو فکر اقبال کا ثمر تسلیم کرتے ہوئے اقبال کو اپنے اپنے طریقے سے خراج تحسین پیش کیا۔